الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. سورہ نور آیت 56. ان آیت کی ترجمہ: تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوں اور نیک اعمال کرتے رہے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ دیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. صدر صاحب، مقامی کرام اور سامعین کرام، پھر دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفہ وہ خلافہ سے نکلا. خلافہ کا مطلب ہے جو پیچھے آنے والا یا بعد میں آنے والا، یا انگریزی زبان میں کہتے ہیں لیٹسٹ، جو موجودہ لیٹسٹ. تو اسی سے خلیفہ نکلا. خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، لیڈر، جو عام طور پر جانشین ہے. جس طرح ایک پرائم منسٹر وہ کسی دوسرے ممالک میں چلے گیا، اس کے نائب خلیفہ بنے گا. اور دوسری مطلب ہے جانشین کا جو جیسے ہمارا دادا کا وہ سارے خاندان کا جانشین ہے، یا ہم بھی جو عام کے طور پر باپ ہے ہمارا بیوی بچے کا خلیفہ. لیکن شریعت کے لحاظ سے خلیفہ کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کا جانشین. وہ قرآن کی آیت بہت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلیفہ بنایا، داؤد علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جانشین اس دنیا میں. پھر دوسرا مطلب ہے خلیفہ کا مطلب ہے جب کوئی نبی فوت آئے تو اس کو پیچھے جو آنے والا وہ خلیفہ کہتے ہیں. تو اس آیت میں جو سورہ نور آپ لوگ کے سامنے پڑھ کے سنایا، سورہ نور آیت 26، یہ وہی کا مطلب ہے جو شریعت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا جانشین یا نبی کے بعد میں آنے والا خلیفہ. تو اس سے پہلے جب انشاءاللہ بعد میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے سنا دوں گا. تو اس واقعہ سے غور سے سنیں اور غور سے سمجھائیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمہ ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اسلام کے اندر بہت صدمہ ہو گیا. بعض لوگ مرتد میں چلے گئے، بعض لوگ بہت افسوس ہو گیا. خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ دیکھا، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بھی باقی ہے جو کرنا ہے، جو پورا کرنا ہے، لیکن وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، میں اس کی گردن اور اتار دوں گا، الگ کر دوں گا. تو لوگ شوٹ ہو گیا، کہہ نہیں سکتا ڈر کی مار کی وجہ سے. تو وہ لوگ انتظار کرتے ہیں حضرت ابو بکر کب آؤ گے، کب آؤ گے. جب حضرت ابو بکر واپس تشریف لائے، لوگ نے پوچھا ابو بکر تمہاری اس طرح کہہ دیا، ہم کیا کہوں. تو حضرت ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جا کے ملا تو وہ کہ وہ فوت ہو گیا، چونکہ ہمارا بس دعا کی. پھر باہر آ گیا تو انہوں نے کہا جو وعدہ کھانے والے ذرا سا صبر کریں. تو لوگ اکٹھا ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما محمد الا رسول اور حضرت ان کا بھی رسول افائی ماتا او قتل علی ان کرتم علی اقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ایک رسول ہے، جتنا بھی رسول سے پہلے وہ بھی فوت ہو گیا. اگر وہ فوت ہو جائے یا مار دیا جائے
کیا آپ لوگوں اپنے ایرو کے پیچھے واپس چلے جائیں گے؟ تو اس وقت حضرت عمر بھی تھے، وہ اپنی تلوار کے ساتھ ریڈی تیار ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت سنائی، وہ اپنے گھٹنوں کو کانپ رہے، ڈھیلا ہو گیا، وہ بیٹھ گیا، وہ کھڑا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ محسوس ہو گیا، یہ جیسے وہ کہتے بعد میں اس کے حوالے سے ذکر آتا ہے، وہ محسوس ہے، کہتے جیسے یہ آیت آتی سے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت ابو بکر اس وقت سامنے کافی لوگ جو حفیظ قرآن ہیں، لیکن ان کے ذہن میں نہیں اترا، نہیں نکلا۔ تو یہ حکمہ ہے، دراصل اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب خلیفہ بنے گا وہ باقی سے سب سے ذہن ہے، باقی حساب سے علم ہے۔ تو جب یہ آیات حضرت ابو بکر نے سنائی، سب بن گیا، انکلوڈنگ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر سب لوگ اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں چلو ہم خلیفہ بنیں گے، چنیں گے۔ 4 افراد کھڑے ہو گئے اس وقت، انہوں نے مسلمان نے چن لیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر۔ جب 4 کھڑا ہو گیا تو حضرت علی اور حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان وہ پیچھے ہٹ گیا، کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں بنیں گے خلیفہ۔ رہ گیا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب حضرت عمر اور ابو بکر دونوں کھڑا ہو گیا، حضرت عمر برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ روحانی کے لحاظ سے ابو بکر کے سامنے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ سیدھا ہاتھ آگے کیا، وہ بیان کر لیا، تو سارے مسلمان حضرت ابو بکر کے ہاتھ کے بیان کیے۔ تو یہ تحقیق، یہ ترغیب جو دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ مسلمان کے اندر اپنے دماغ میں ڈالا کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیان کر لوں۔ یہ لگتا ہے جیسے ابھی یہ پہلے تقریر نے سنایا، لوگ کہتے ہیں جو انسان بناتا ہے وہ انسان چھوٹا ہے، لیکن انسان چھوٹا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریک ڈالا مسلمان کے اندر، مومنوں کے اندر، تو بعد میں وہ خلیفہ بنا حضرت ابو بکر علیہ السلام۔ تو یہ خود غور سے سنا، یہ سمجھے کہ دراصل خلیفہ خدا نے بنایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کریں۔ جو میرا تقریر کا عنوان ہے خلافت کا مقام اور مرتبہ۔ خلافت کا مقام اور مرتبہ کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت احدیت کے جذبات ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور تجلیت ہیں، تا وہ بعض ان رگوں کو کاٹیں کہ جو بشیرت میں سے باقی رہ گئے ہوں، اور بات اس کے زندہ کرنا اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اس نفس کا جو خدا کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے، جو خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی اور فنا شدہ ہے، تاکہ یہ بندہ آیت سنی کے قبول فیض کے لیے مستعد ہو جائے۔ اور اس کے بعد انسان کمیوں کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پھیرا یہ پہنایا جاتا ہے اور رنگ دیا جاتا ہے الوہیت کی صفتوں کے ساتھ، اور یہ رنگ ذیلی طور پر ہوتا ہے تا مقام کی نفت متحق ہو جائے، اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اترتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف کھینچیں اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لا کر آسمان و نوروں کی طرف لے جائیں۔ اور یہ انسان ان سب کا وارث کیا جاتا ہے جو نبیوں اور صدیقوں اور اہل علم اور درایت میں سے اور قلوب اور ولایت کے سورجوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور دیا جاتا ہے اس کو علم اولین کا اور ہمارے گزشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے لیے، تا اس کے لیے مقام وارثت کا مستحق ہو جائے۔ پھر یہ بندہ زمین پر ایک مدت تک جو اس کے رب کے ارادے میں توقف کرتا ہے، تاکہ مخلوق کو نور ہدایت کے ساتھ منور کرے، اور جب خلقات کو اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن کر چکا یا امر تبلیغ کو بقدر کفایت پورا کر دیا، پس اس وقت اس کا نام پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رب اس کو بلاتا ہے اور اس کی روح اس کی نقطہ نفسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔
خود کو انتخاب کیا. تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے، خدا تعالیٰ نے اس کو نور دیا، خدا تعالیٰ نے خلیفہ کو طاقت دیا، توفیق ملی، اللہ تعالیٰ کی صفت کو اللہ تعالیٰ کا رام میں ملا. آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اور رسول کا جانشین معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذیلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو. اس واسطے رسول کریم نے یہ نہ چاہا کہ ظالم بادشاہوں پر خلیفہ کا لفظ اطلاق ہو، کیونکہ خلیفہ حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے اور چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہذا خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشراف و اولا ہیں ذیلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھیں. سو اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز دیا تاکہ دنیا کبھی اور کسی زمانہ میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے. تو یہ ہے خلیفہ، یعنی رسول کریم کا نمائندہ ہے. جو بھی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، خطبہ دیا، نصیحت دی، امامت کی اور لشکر کو سنبھالنا، باقی جو بعد میں خلیفہ بنے گا وہی کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انہوں نے پورا کر دیا. ایک واقعہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت ہونے سے پہلے ان کا ارادہ ہے کہ ایکسپیڈیشن بھیجنا شام کی طرف، کیونکہ وہاں سے دھمکی آ گئی عیسائی کی طرف، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارادہ ہے وہاں پہ ایک ایکسپیڈیشن بھیجنا، لیکن آپ فوت ہو گیا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آگے وہ ایکسپیڈیشن آگے نہ بھیجنا کیونکہ خطرہ ہے، کیونکہ ابھی مرتد زیادہ ہے، منافق بھی زیادہ مدینہ میں، اگر سب جائے گا یہ ہمارا پیچھے ڈھیلا ہو جائے گا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ارادہ ہے، تو جو آخری ارادہ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اسی طرح حضرت ابو بکر نے وہ مشن کو بھیجا، ایکسپیڈیشن کو آگے بھیجا. اللہ تعالیٰ کی فضل سے عیسائی کی ترقی بھی ختم ہو گیا اور مدینہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے بھی فضل میں آ گیا. حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلافت کسی کی دکان کا سولر ووٹر نہیں. کسی دکان سولر ووٹر ہے نا، وہ ووٹر بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں. ہاں، تم اس بگڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے. میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہی کرا ہوگا جس کو خدا چاہے گا اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا. تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں، تم خلافت کا نام نہ لو. مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے اور نہ تمہارے کہنے سے معذور ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معذور کرے. اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن والد ہے جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دے گی. حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جماعت کا جو خلیفہ ہو وہ اپنے زمانہ میں جماعت کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے، اور چونکہ ہماری جماعت ہماری عقیدہ کی روح سے باقی تمام جماعتوں سے افضل ہے، اس لیے ساری دنیا میں سے افضل جماعت میں سے ایک شخص جب سب سے افضل ہوگا تو موجودہ لوگوں کے لحاظ سے یقیناً اسے بعض خدا بزرگ تو ہی کہہ سکتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کے بعد بزرگ ہوئے خلیفہ ہے. پھر آگے فرمایا جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی حیثیت دنیا کے تمام بادشاہوں بلکہ اور شاہنشاہوں سے زیادہ ہے. وہ دنیا میں خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہے. دیکھو یہ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا بھی بادشاہ ہے، جتنا بھی شاہنشاہ اس دنیا میں، لیکن خلیفہ کی مقام خود نہیں ہے. خلیفہ کا مقام اس سے بھی آگے بڑھ رہا ہے، اس سے بھی آگے برکات ہے. پھر حضرت مسلم ایک اور جگہ میں فرمایا جماعت کے اتحاد اور شہرہ کے ایک کام کو پورا کرنے کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، اور جو اس بات کو رد کرتا ہے وہ کوئی شہرہ کا ایک کام کو رد کرتا ہے. صحابہ کا اعمال اس پر ہے اور اس سلسلہ احمدیہ سے بھی خدا تعالیٰ نے اسی کی تصدیق کرائی ہے
جماعت کے معنی یہی ہے کہ وہ ایک امام کے ماتحت ہو. جو لوگ کسی امام کے ماتحت نہیں وہ جماعت نہیں, اور ان پر خدا تعالیٰ کے وہ فضل نازل نہیں ہو سکتے اور کبھی نہیں ہو سکتے جو ایک جماعت پر ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا خلافت ایک الہی نعمت ہے, کوئی نہیں جو اس میں رخ بن سکے. وہ خدا تعالیٰ کے نور کے قیام کا ذریعہ ہے. جو اس کو مٹانا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانا چاہتا ہے. ہاں وہ ایک وعدہ جو پورا تو ضرور کیا جاتا ہے, لیکن اس کے زمانہ کی لمبائی مؤمنوں کے تعلق سے وہ بستا ہے. پھر موجودہ خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اللہ تعالیٰ برسی عزیز فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے احمدیوں پر کہ نہ صرف ہم حاجی کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی توفیق ملی, بلکہ اس زمانہ میں مسیح علیہ السلام اور مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بھی اس نے عطا فرمائی, جس میں ایک نظام قائم ہے, ایک نظام خلافت قائم ہے, ایک مضبوط کڑا آپ کے ہاتھ میں ہے جس کو ٹوٹنا ممکن نہیں. لیکن یاد رکھیں یہ کڑا تو ٹوٹنے والا نہیں, لیکن اگر آپ نے اپنے ہاتھ اگر ذرا ڈھیلے کیے تو اب تو ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے بجائے اسے بچائے, اور اس کے حکم ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور نظام جمع سے ہمیشہ چمٹتے رہو, کیونکہ آپ اس کے بغیر کوئی بقا نہیں ہوگی. پھر آگے حضرت خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ برسی عزیز فرماتے ہیں قدرت ثانیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جس کا مقصد قوم کو متحد کرنا اور تفرقہ سے محفوظ رکھنا. یہ وہ لڑائی ہے جس میں جماعت موتیوں کی مانند پروئی ہوئی ہے. اگر موتی بگڑے ہوں تو نہ تو وہ محفوظ ہوتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت معلوم ہوتے ہیں. ایک لڑائی ہے, ایک لڑائی میں پروئے ہوئے موتی ہیں, خوبصورت اور محفوظ ہوتے ہیں. اگر قدرت ثانیہ نہ ہو تو اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو سامعین کرام, یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جماعت کی اندر ہے, ہم جماعت کی رعایت ہے, ہمارے سامنے خلیفہ موجود ہے. یہ بہت شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا ذمہ داری ہے خلیفہ کو ہمیشہ ہمارے جمعہ میں دعا یاد رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی و برکت عطا فرمائے, تاکہ اسلام کی جھنڈا سارے کے نیچے چہرے کے طرف میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.